بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کی تخلیق سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچنے تک، یعنی انسان کی اس دنیا سے رخصت ہونے تک، بے شمار احسانات اور نعمتیں انسان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے جو اس کے استحقاق اور شان کے مطابق ہے، اور اپنے اعضاء اس کی اطاعت کے کاموں میں لگائے رکھے۔ یہ ہے انسان کا اللہ جل شانہ کی جناب میں ادب ملحوظ رکھنا۔ منعم حقیقی کے فضل و اکرام کا انکار اور احسانات کی ناشکری بے ادبی ہے اور اس کے احترام کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمتیں میسر ہیں بس اللہ کی طرف سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا ایک انسان جب اپنے ذہن اور فکر میں یہ عقیدہ راسخ پاتا ہے کہ رب کائنات کو اس کی ذات اور اس کے سب احوال کا مکمل علم ہے، تو اس کے دل میں معبود حقیقی کا رعب اور اس کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ رب کائنات کی عظمت اور وقار کا یہ شعور قلب کی گہرائیوں میں مؤثر ہوگا تو ایسا انسان اس کی نافرمانی میں شرمندگی، ندامت اور خفت محسوس کرے گا کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اس نے تم کو مختلف حالات میں پیدا کیا۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم کسی بھی حال میں ہو یا قرآن حکیم پڑھ رہے ہو یا تم کوئی کام کر رہے ہو مگر ہم اس سے خبردار رہتے ہیں۔ جب تم اسے شروع کرتے ہو زمین اور آسمان کی ایک ذرہ جتنی چیز بھی تیرے رب کے علم سے دور نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مسلمان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمہ انداز میں قادر ہے اور وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے بغیر کوئی جائے پناہ اور حفظ نہیں ہے، تو وہ ضرور اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کرے گا، اس کے آگے گر جائے گا اور اسی پر بھروسہ کرے گا، اور یہی اپنے رب اور خالق کا ادب ملحوظ رکھتا ہے۔ یہ کیا ادب و احترام ہے کہ جس سے فرار اور بھاگنا ناممکن ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرے جسے کوئی طاقت اور قوت اور تصرف نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر رینگنے والی ہر چیز اسی کے قبضہ میں ہے۔ اور فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہیں اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو ایک اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرو۔ اور جب ایک مسلم غور و فکر کرتا ہے کہ تمام امور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانیاں ہیں اور جملہ مخلوق اس کی رحمت سے مالا مال ہے، تو وہ اپنے لیے امید اور توقع کے جذبات پیدا کرے گا اور انتہائی عاجزی اور تضرع کے ساتھ اپنے پروردگار سے مزید فیضان رحمت کی درخواست کرے گا اور اس میں اپنے اچھے کلمات اور نیک اعمال کو وسیلہ بنائے گا۔ یہ اس کے حقیقی مالک اللہ کے حضور ادب و احترام کی ایک اور صورت ہے، اس لیے کہ جس کی رحمت وسیع ہے، ہر ایک پر حاوی ہے، اس سے نا امیدی اور اپنے آپ کو محروم تصور کرنا ادب نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر انسان اس طرف اپنی توجہ مبذول کرے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے اور اس کا انتقام بڑا قوی ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے، تو بندہ خدا اس کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائے
اور نافرمانی سے احتراز کرے تو یہی اس کی جناب میں ادب ملحوظ رکھنا قرار پائے گا، کیونکہ ایک عاجز بے نوا بندہ اور غلام قادر مطلق، غالب طاقتور اور قاہر ذات کی نافرمانی کرے، کوئی بھی عقل مند اسے ادب و احترام کا نام نہیں دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ اور فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ایک مسلمان محسوس کرتا ہے کہ مالک کی وعید اسے پکڑ رہی ہے اور عذاب نازل ہوا چاہتا ہے، جبکہ اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں اللہ جل شانہ کے وعدے اسے پورے ہوتے نظر آتے ہیں اور اس کی رضا اسے لباس کی طرح حاوی محسوس ہوتی ہے، تو اس مسلمان کا اللہ کے بارے میں اچھا ظن ہے، اور یہی ادب و احترام کا ایک مقام ہے، کیونکہ انسان سوء ظن کا شکار ہو جائے تو مالک کی نافرمانی اور بغاوت کرنے لگ جاتا ہے اور اس ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ میری اس حالت پر غیر مطلع ہے اور وہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مگر تم نے گمان کیا کہ اللہ بہت سی وہ باتیں نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، یہی تمہارا ظن رب کے بارے میں تمہیں تباہ کر رہا ہے، پس تم نقصان والوں میں سے ہو گئے ہو۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں ادب نہیں کہ انسان تقویٰ اور اطاعت اختیار کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ اطاعت اور عبادت قبول کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو مرد اور عورت نیک عمل کرتے ہیں اور وہ ایمان والے ہیں، ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا جو وہ کرتے تھے بدلہ دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا اور جو برائی کرتا ہے اس کو ایک برائی کی سزا ملے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، نافرمانی کے اسباب بننے کی صورت میں حیا اور شرم کا احساس اجاگر ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہنا، اپنے معاملات کے نتائج اسی کے سپرد کرنا، اس کی رحمت کی امید اور سزا اور ناراضی کا خوف بیدار ہونا، اور اس کے وعدوں کے ایفا کا یقین کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حسن ادب ہے، اور اس میں جو جتنا اچھے مقام میں ہوگا درجات کی اتنی بلندی کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ ایسے انسان کے لیے اللہ جل شانہ کے ہاں عظیم مراتب اور اونچے مقام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کا مستحق ہے، اس کی رحمت اور نعمت اس پر اترتی ہے، اور انسان کے مطلوب اور مقصود میں یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اے مالک، ہمیں اپنی محبت اور دوستی کی روزی عطا فرما، اپنی نگہداشت سے ہمیں محروم نہ کر، اور اے رب العالمین ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔